السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا ویڈیو بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ صنعت مراعات النظیر سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس صنعت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صنعت مراعات النظیر، پہلے ہم اس لفظ پر غور کریں تو مراعات کہتے ہیں رعایت کرنا، اور نظیر مثال یعنی ایک جیسے الفاظ کی رعایت کرنا، مناسبت کی رعایت کرنا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صنعت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شعر میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میر کا ایک شعر آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، جس میں بہت مشہور شعر ہے جس کو عام طور سے مراعات النظیر کی مثال میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتا، بوٹا اور گل اور باغ، یہ سب ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ باغ سے مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں پتا، بوٹا، گل۔ تو اس شعر میں چونکہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس صنعت کو اس شعر میں ہم یہ کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ بہت آسان ہے، شعر پر ہم غور کریں گے اور ہم کو اگر ایسا لگتا ہے کہ اس میں مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے یہاں ہم دیکھیں، ناخدا بے خود فضا خاموش، ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے۔ تو اس میں ہم دیکھیں اسے کہ دریا سے متعلق الفاظ ہیں یا سمندر سے متعلق الفاظ ہیں، تو اس میں کیا کیا ہے، جیسے ناخدا ہے اور موج آب ہے، ساحل ہے، یہ سب ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والی چیزیں الفاظ ہیں، استعمال کیے ہیں شاعر نے۔ تو جب اس طرح سے الفاظ آئیں کہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے الفاظ ایک شعر میں استعمال ہوں، اسی کو صنعت مراعات النظیر کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی صنعت مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور شعر دیکھتے ہیں داغ دہلوی کا، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ اب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہوش، حواس، تاب، تواں، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سامان جو کہا، سامان تو جسم کا سامان ہے، یہ ہوش، حواس، تاب، تواں، تو ایک ہی چیز سے تعلق رکھنے والے مختلف الفاظ کا ذکر شاعر نے کیا ہے، اس لیے اس میں بھی صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں؟ تو پہچانیں گے اس طرح کہ ایک شعر میں اگر ہم غور کریں کہ اگر ایک ہی طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، ایک چیز سے تعلق رکھنے والے الفاظ آ رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صنعت مراعات النظیر ہے۔ کچھ مشق کرنے سے انشاءاللہ یہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ دیدہ حیراں ہے کیاری، باغ کے دل پہ داغ، شاخ کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیاری، باغباں، شاخ، گل، یہ سب باغ سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں اور ان کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم وہی کہیں گے کہ اس شعر میں بھی ایک ہی چیز سے تعلق رکھنے والے مختلف الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس میں بھی صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہے۔ اور میرا ایک شعر، گر تشنگی نہ ہو تو سمندر بھی ہے بس، تشنا لبوں کو قطرہ بھی دریا دکھائی دے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا ذکر ہے، دریا کا ذکر ہے، قطرہ یعنی اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور تشنگی اور تشنا لب پیاس سے متعلق ہیں۔ تو یہ تمام الفاظ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس شعر میں بھی صنعت مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کی تھوڑی سی مشق اگر کر لی جائے، آپ کچھ اشعار ایسے تلاش کریں کہ جس میں آپ انٹرنیٹ سے تلاش کر سکتے ہیں، اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ تلاش کیجئے تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں اور زیادہ مشق ہو جائے آپ کی، اور آپ کوئی بھی شعر آپ کے سامنے آیا اور اگر اس طرح اس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے الفاظ اگر شامل ہوں تو آپ کہہ سکیں کہ اس میں صنعت مراعات النظیر ہے۔ تو ابھی ہم 3 صنعتیں دیکھ چکے ہیں، صنعت استعارہ، صنعت تشبیہ اور صنعت مراعات النظیر۔ اگر آپ نے صنعت استعارہ اور تشبیہ کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے، اور انشاءاللہ
خوب مشق کیجیے اور تاکہ آپ آسانی سے اشعار پہچان سکیں کہ اس میں کون سی سند کا استعمال کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔